اگر مسلمان عشق رسول کی گرمی پیدا کر لے تو یہ سردیاں ہمیں بولنے سے نہیں روک سکتی، یہ آندھیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی۔ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ آپ بیٹھیں اور یہ ادارہ صاحب اور دیگر اساتذہ کی محنتیں آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے، یعنی اس ادارے سے فارغ ہونے والے اساتذہ کی طرف سر پر تاج زرعی سجایا جائے گا، یعنی انہیں دولہا بنایا جائے گا۔ دولہے تو آپ نے معاشرے میں سماج میں بہت دیکھے ہیں، مگر ایسے دولہا صرف مدارس اسلامیہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے، اس لیے کہ دولہا کے سر پر ارمان کا سہرا ہوتا ہے اور ان حفاظ کے سر پر قرآن کا سہرا سجایا جائے گا، علم کا سہرا سجایا جائے گا۔ علماء کی آمد جاری ہے۔ مولانا خورشید صاحب جو ہمارے بڑے اچھے نقیب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے، لیکن آؤ کچھ کہنے سے پہلے مسلمانوں، ہم اور آپ اپنے اس محسن کو یاد کریں جنہیں آج صرف بھارت نہیں، ہندوستان نہیں، بلکہ پوری دنیا کا مسلمان کہتا ہے اعلیٰ حضرت۔ اب یار ایسے ہاتھ بیٹھے رہو، آپ تو یہ سمجھ رہے ہو کہ انہوں نے 15-20 منٹ کہہ دیا تو مولانا بھی چھوٹے سے ہی ہیں، 30 سال ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے۔ کیا کہنے رات سلطان پور کے ایک جلسے میں تھا تو وہاں بھی اسی ادارے کا ذکر چل رہا تھا۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہاں کے اساتذہ کی محنتیں اور ڈنڈے کی چوٹ پر یہ کہتا ہوں کہ جتنی کم عمر میں اس ادارے یعنی دارالعلوم نظامیہ نے افراد واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ہندوستان میں نظامی کے نام سے آپ کو علماء اور حفاظ کی تعداد نظر آئے گی، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ جو اس ادارے کی دین ہے بہت کم عمر میں۔ تو اس لیے ماحول بنائیے اور ذرا سبحان اللہ کہیے ذرا زور سے۔ لمبی تقریر کا وقت نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت، ذرا بولو بولو، کون اعلیٰ حضرت؟ وہ ہیں اعلیٰ حضرت کہ جنہوں نے ہم سنی مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سونا جنگل، واہ 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 واہ، سونا جنگل، رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، ذرا اپنے ہاتھ اڑائیں فضاؤں میں لہرا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، جلسہ دستار بندی، حضرت علامہ نسیم احمد قبلہ بہڑوی، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ، کیا کہنے تھے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ارے بولیے۔ میں ابھی گجرات میں 12ویں شریف میں تقریر کر رہا تھا تو گجراتی بیچارہ اردو تو نہیں جانتا، جب بھی میں نے کہا توجہ ہے تو توجہ کا مطلب یہ سمجھتے تھے اٹھ کے آتے تھے اور مصافحہ کر لیتے تھے، اور جب آخر میں کہا توجہ ہے تو ہاتھ جوڑ کے بولے ختم ہو گئی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے آپ کی شروع میں ہی ختم ہو گئی۔ ذرا بولیے ذرا زور سے سبحان اللہ کہیے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت کہ جنہوں نے پورے بھارت کے بڑے بڑے نوابوں اور راجاؤں کے ٹھوکر ماری تھی اور ٹھوکر مار کے کہا تھا کہ کروں مدح اہل دبل رضا، کروں مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ واہ واہ واہ، کون اعلیٰ حضرت ہیں؟ یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ جنہوں نے
ہم سنی مسلمانوں کے عقیدے ایمان کی حفاظت کی تھی، اور جب حفاظت ہو گئی تو خدا کی قسم پوری دنیا سے یہ آواز آنے لگی کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ زندہ باد حضرت، زندہ باد، زندہ باد۔ وہ ہیں اعلیٰ حضرت، صرف ایک کلام کے 3 بند تضمین کے۔ مسلمانوں کیا کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت ہمارے نقیب صاحب مولانا دانش رضا جو یہی کے نظامی بھی ہیں، یہی سے فارغ ہیں جی، اور ابھی آپ ان کے جلوے دیکھ رہے تھے، ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی انقلاب آ جائے گا، ابھی طوفان آ جائے گا۔ یہ بالکل وہی منظر کہ دلی وہ گجرات میں ایک آدمی، ایک مولانا صاحب جو تھے وہ سمندری جہاز میں بیٹھ گئے تھے، تو جہاز کا جو ڈرائیور ہوتا ہے ملا، اس سے کہنے لگے ابے ملا تجھے علم منطق آتا ہے، علم فلسفہ آتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے بولا صاحب ملا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ کیا کہنے تو مولانا بڑے غصے میں بولے کہ تیری آدھی زندگی ختم، تجھے کچھ نہیں آتا ہے۔ اللہ اب اتنی دیر میں سمندر میں طوفان آ گیا، اللہ جہاز نے ہچکولے کھائے۔ جب جہاز نے ہچکولے کھائے تو ملا بولا مولانا صاحب کہ تیرنا آتا ہے؟ واہ واہ، بولے نہیں آتا۔ بولے تمہاری پوری زندگی ختم۔ اللہ اکبر، اللہ تو اعلیٰ حضرت کیا اے خدا کی قسم کیا کہنے حضرت، کیا عقیدہ دیا ہمیں۔ واہ مسلمانوں ہم بڑے گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بے شک ہمارے اعمال اس قابل نہیں بے شک، کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، ہاں، مگر ہمیں ہمارے اعلیٰ حضرت تسلی دے رہے ہیں کہ گناہگاروں گھبراؤ مت، ہاں، یہ وہی ہیں، یہ وہی ہے، کیا کہنے آقا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اپنے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ وہی ہے، کہ گھبراؤ مت، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، واہ 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 واہ، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں۔ کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، ارے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ کیا کہنے حضرت، واہ 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 واہ، اعلیٰ حضرت کے شہزادے، بہت خوب، تاجدار اہل سنت، ہم شبیہ غوث اعظم، سرکار مفتی اعظم، بے شک، کتنی خوش قسمت ہیں وہ آنکھیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے شہزادے کو دیکھا ہے۔ بے شک، یہ ہمارے عالی جناب حاجی نسیم صاحب یہ سرکار مفتی اعظم کے مرید ہیں، وہ خوش نصیب ہیں لوگ۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے شہزادے، اور آگے بڑھ کے بولے کہ یا رسول اللہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، واہ واہ واہ، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ میدان محشر نفسی نفسی کا عالم، تو ہمارے آقا کی زبان پر کیا ہوگا کہ رب ہم گناہ گاروں کو رب سے بخش باتے جائیں گے، ارے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، جشن عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، زندہ علماء کرام، باد، مدرسہ نظامیہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کہنے ہیں حضرت، بابا بابا کیا کہنے اور ہیں، مرکز پیکر بنایا مسکن محبوب کو،
پھول جنت کا دیا دامن محبوب کو، ارے نور کا پیکر بنایا ہے تنے محبوب کو، ارے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور بوجھ چھپاتے جائیں گے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور ایک بند اور اہل علم کی توجہ، اہل اسٹیج کی توجہ، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی تیزی، بہت اچھی، بہت تیزی سے، بہت شکریہ نواز، احسان ہے، احسان ہے، کرم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرم کرم حضرت، بہت دیکھو جملہ اسلاف و اکابر آہا سارے اصحاب علوم واہ کر چکے ہیں 12ویں کے جشن کو جائز رکوع، واہ 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 اس لیے تو کہہ رہا ہے اہل سنت کا ہجوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مشن فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت، حضرت علامہ نصیر احمد صاحب قبلہ بہیڑوی۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب، اچھا پیغام پہنچ گیا، ماشاءاللہ۔ تھوڑی دیر صرف ایک بات، عظمت مصطفیٰ کانفرنس مسلمانوں ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز رکھنے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور یہ عقیدہ رکھنا یہ انبیاء کرام مصطفیٰ ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، برگزیدہ ہوتے ہیں، صاحب قدرت ہوتے ہیں، واہ 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 واہ، یعنی کسی کو چنتا ہے تو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بے خطا ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو، وہ ہینڈی کیپ نہ ہو، وہ معذور نہ ہو، اور جسے اللہ نے منتخب کیا ہوگا وہ کتنا عظیم ہوگا، کتنا برگزیدہ ہوگا، کتنا صاحب قدرت ہوگا۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمانوں جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے انہیں جس زمین پہ بھیجا، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں وہ تشریف لائے، وہ بڑی نرم زمینیں ہوتی تھیں، وہ بہاروں کی زمینیں، وہ رانائیوں کی زمینیں، وہ پھولوں اور پھلوں کی زمینیں ہوتی تھیں، جہاں پیداوار ہوتی تھی، پھول تھے، پھل تھے۔ انبیاء بنی اسرائیل کو اللہ نے مصر و فلسطین کے علاقے میں بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علاقے میں بھیجا جہاں بہاریں تھیں، موسم تھا، رانائیاں تھیں، لیکن اللہ نے سب سے آخر میں ہمارے آقا کو جس زمین پہ بھیجا تھا، خدا کی قسم وہ بڑی سنگلاخ زمین تھی، ایسی زمین تھی، ایسی زمین تھی، ایسی پتھریلی زمین کہ دل بھی پتھر کے، ماحول بھی پتھر کا، خدا بھی پتھر کے، ذہن و دماغ بھی پتھر کے، ایسی پتھریلی زمین کہ ہمارے آقا روز ہدایت کا پھول بن کر نکلتے اور زخمی ہو کے لوٹتے۔ میں جن کے واسطے کچھ پھول لے کے نکلا تھا، انہی کے ہاتھ کے پتھر میری تلاش میں ہیں۔ عالم یہ تھا کہ زمین بھی پتھر کی، اور یہ ماحول کہ طائف کی گلیوں میں گئے، آقا کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، مگر خدا کی قسم عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والے زندہ دل مسلمانوں، اس کانفرنس سے، آج کے اس پروگرام سے یہ میسج لے کر جانا، یہ پیغام لے کے جانا، اور ڈنڈے کی چوٹ پر آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں سے یہ پیغام لے کے جاؤ کہ ہماری اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے آقا کی زندگی پڑھو۔ بس ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ جو سبحان اللہ کہیے کہ طائف کی گلیوں میں ہمارے نبی پر پتھر مارے گئے، مگر اپنے نبی کی پوری زندگی پڑھو،
سے لے کر 63 سالہ زندگی گزارنے والے وہ محبوب، ان کی زندگی پڑھو، آپ کو زندگی کا، سیرت کا کوئی باب ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں ہمارے آقا نے پتھر کا جواب پتھر سے دیا ہو، تیر کا جواب تیر سے دیا ہو، بلکہ اس کے جواب میں اپنے رحم و کرم کی موسلا دھار بارش فرمائی اور کہا سنو سنو اے صوبہ حجاز کے باشندوں، سنو، تم ہمیں گالیاں دو اور ہم تمہیں دعائیں دیں گے، تم ہم پر پتھر برساؤ اور ہم تم کو رحمت کے پھول دیں گے۔ مسلمانوں، کبھی جذبات میں مت آؤ، کسی کے بہکاوے میں مت آؤ، کوئی آپ کو دعوت دے تو دماغ سے سوچو اور اپنے نبی کی زندگی کو یاد کرو۔ خدا کی قسم، جب ہمارے آقا نے اعلان نبوت و رسالت فرمایا تھا تو مکے کی گلیوں میں آگ لگ گئی۔ عالم یہ تھا کہ مکے کے دہشت گرد، مکے کے ٹیررسٹ، مکے کے آتنکوادی ہمارے نبی کے ایسے دشمن ہوئے کہ پتھر بھی مار رہے ہیں، راستے میں کوڑا بھی ڈال رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی بھی ڈال رہے ہیں۔ ایک دن تو وہ آیا کہ 3 سال تک شعبے ابی طالب میں ہمارے نبی کو قید کر کے رکھا گیا، آپ کو، آپ کے صحابہ کو پتے کھا کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ ایک صحابی کا تو عالم یہ کہ کچھ نہیں تھا تو چمڑے کو پانی میں بھگویا، اسے کوٹا اور پانی سے نگل گئے۔ مسلمانوں، جب یہ منظر زمین و آسمان نے دیکھا تھا تو زمین نے رب کی بارگاہ میں کہا تھا اے پروردگار، تیرے محبوب پر اتنا ظلم، اگر مجھے اجازت دے دے تو میں مکے کے ان آتنکوادیوں کو اپنے سینے میں دبا دوں۔ آسمان نے رب کی بارگاہ میں کہا مولا، تیرے محبوب پر اتنا ظلم، اگر مجھے اجازت دے تو میں اتنا پانی برسا دوں کہ مکے کے یہ سارے دہشت گرد بہ جائیں۔ مگر رب کی بارگاہ سے ندا آئی کہ اے زمین و آسمان، تم نہیں جانتے یہ ہمارا کون سا محبوب ہے، کون سا پیغمبر ہے، کون سا نبی ہے۔ اے زمین و آسمان سنو، یہ ہمارا وہ محبوب ہے کہ جسے ہم نے اتنا شکتی شالی، اتنا پاورفل، اتنا طاقتور بنا کے بھیجا ہے کہ اگر یہ انگلی کا اشارہ کر دے، ارے اتنے تم بھی سمجھدار ہو یار، ادھر کی خاموشی دیکھ رہے ہو، توجہ جب اوپر والے خاموش ہوتے ہیں تو نیچے والے سمجھتے ہیں شاید مولانا غلط کہہ رہے ہیں۔ تعریف الاشیاء بھی ازدادیہ، یا تو صحیح کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ، بڑی تیزی سے، بس ختم ہے۔ جلد بازی کی دوڑ بھاگ چل رہی ہے۔ سکتا تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، جب کہا گیا تو بولے کیا بتاؤں، سردی بڑی شدید تھی، مصرع سکڑ گیا، تو مصرع ہی سکڑ گیا۔ توجہ، بس آخری جملے مسلمانوں، دل کی تختی پر لکھ کے لے جانا کہ رب کی بارگاہ سے یہ ندا آئی تھی کہ اے زمین و آسمان، تم نہیں جانتے کہ یہ ہمارا کون سا محبوب ہے، کون سا پیغمبر ہے۔ یہ میرا وہ محبوب، وہ پیغمبر جنہیں میں نے اتنا شکتی شالی، اتنا طاقتور، اتنا پاورفل بنایا ہے کہ اگر یہ انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر یہ اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے۔ مگر اے زمین و آسمان سنو، ہم نے انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اس کی مثال بہت وقت لگ جائے گا، بس جو میں نے شروع کیا تھا کہ جتنے نبی آئے اللہ نے انہیں جس زمین پر بھیجا وہ بڑی سنگلاخ زمین تھی، اور آخر میں ہمارے آقا کو جس زمین پہ بھیجا، جتنے نبیوں کو بھیجا بڑی نرم زمینیں، ہمارے آقا کو اللہ نے جس زمین پہ بھیجا وہ بڑی سخت زمین تھی، ایسی زمین کہ دل بھی پتھر کے، ماحول بھی پتھر کا، ذہن و دماغ بھی پتھر کے۔ مگر اللہ نے فرمایا اے محبوب، تم ان پتھروں کو دھڑکنا سکھا دو، پتھروں کو بولنا سکھا دو، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دو۔ خدا کی قسم دنیا نے دیکھا تھا کہ صرف 23 سال میں
پتھروں کو بولنا سکھا دیا، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیا، پتھروں کو لالا کا جگر دے دیا۔ جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے وہ زمانے کے امیر کارواں بن گئے، جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے وہ خالد اعظم بن گئے، جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے وہ فاروق اعظم بن گئے۔ ارے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذرے کو حمدوں سے سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور مجھے ایک جملے کی اجازت اور چاہیے آپ سے، بس ختم کر رہا ہوں، ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ جب تک مولانا خورشید صاحب کی آمد ہو رہی ہے، علماء کی آمد ہو رہی ہے، ایک جملہ اور سن لیجئے۔ 15 اگست ہندوستان کی آزادی کی تاریخ، پورا جب 15 اگست آتی ہے پورے ہندوستان کا ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ عیسائی، سب اس جشن کو مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ منانا چاہیے اس لیے کہ ہمارا یہ بھارت، ہمارا ہندوستان جب انگریزوں کے ظالم پنجوں میں جکڑا ہوا تھا تو یہی وہی تاریخ تھی جس تاریخ کو ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ لیکن میں چند جملے کہتا ہوں مسلمانوں، 15 اگست ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہے تو 12 ربیع الاول انسان کی آزادی کی تاریخ ہے۔ 15 اگست کو جسم آزاد ہوئے تھے اور 12 ربیع الاول کو روحیں آزاد ہوئی تھی۔ 15 اگست کو انگریزوں سے چھٹکارا ملا تھا اور 12 ربیع الاول کو گناہوں سے چھٹکارا ملا تھا۔ ایک ایسی قوم جو گناہوں میں ایسی لتڑی ہوئی تھی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دبا دیتی تھی، ماں سے شادیاں کر لیتی تھی۔ ایسی ذلیل قوم، مگر اس 12ویں والے کے صدقے میں وہ بھی ایسی پاک صاف ہو گئی کہ فرشتے ان کی راہوں میں پر بچھانے لگے، آسمان سے جن پہ سلام آنے لگے۔ جن کا زمانہ سب سے برا تھا سب سے اچھا ہو گیا، جو جہلا تھے وہ صحابہ بن گئے، جو لٹیرے تھے فرما روا بن گئے، جو وحشی تھے وہ فلسفہ و حکمت کے امام بن گئے، اور جو لاتعداد معبودان باطل کے پجاری تھے وہ ایک خدا واحد کے پرستار بن گئے۔ مسلمان نہیں، ایک ہندو شاعر جس کا نام پنڈت ہری چند ہے، وہ کہتا ہے کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور چندر پرکاش بجنوری کہتا ہے کس چیز کی کمی ہے، محمد کے شہر میں جنت اتر پڑی ہے، محمد کے شہر میں رضواں کو اپنی خلد پہ کیوں اتنا ناز ہے، ایسی تو ہر گلی ہے محمد کے شہر میں۔ اور جب کال کا پرشاد سے کسی نے پوچھا تھا کیا چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، ثروت چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، تو کال کا پرشاد نے کہا تھا کہ گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور دولت کونین دامن میں سما لے، پھر کہے کال کا پرشاد سے کیا لے، کہوں گا نالین محمد کو آنکھوں سے لگا۔ اس لیے دل کی عطا گہرائیوں سے میں آپ سب کو، اراکین ادارہ کو، بالخصوص علامہ بدر الدین صاحب اور ہمارے عالی جناب حاجی نسیم احمد صاحب، ان حضرات کی محنتیں، اراکین کمیٹی کی محنتیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، اس ادارے کو دن دوری رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، آج کا یہ پیغام زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔